اور اسے اپنا نمبر لکھ کر دیا۔ ایان نمبر پا کر ایسے خوش ہوا جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ وہ بچہ اور اس کے ننھے خواب، وہ لڑکی ان بچوں سے اٹیچ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا اسے خود بھی علم نہیں ہوا جو آگے جا کر اس کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا۔ داؤد سٹیج پیراڈائز کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جہاں اسے کیمرہ مینز نے سوالات کے لیے بلایا تھا۔ جب ایک رپورٹر نے سوالات کا آغاز کیا، داؤد صاحب آپ یہ پروجیکٹ ہار گئے جس کی وجہ سے بزنس مین آف دی ایئر کا ایوارڈ شمس صاحب کو ملا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں شمس صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ داؤد صاحب یہ ایوارڈ 3 سال سے آپ جیت رہے ہیں، اس دفعہ یہ آپ کو نہیں ملا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک صحافی نے سوال کیا۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو چیز جس کے نصیب میں ہے اس کو ہی مل کے رہتی ہے، سو یہ ایوارڈ شمس صاحب کے نصیب میں تھا۔ سر یہ ایوارڈ آپ کو کیوں نہیں شمس سر کو کیوں ملا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی، اس لیے میں اس بات کو یہی ختم کرنا چاہوں گا۔ سوالات کے اس کے ماتھے پر ایک بھی شکن نہیں تھی۔ سر آخری سوال، سر یہ گرینڈ پروجیکٹ آپ کو نہیں ملا، اس کا آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ اس سوال کو سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری جیسے کنگ میکر کو اسی سوال کی امید ہو۔ میں کہنا چاہوں گا اس میں میرا نہیں بلکہ اس مقابل کمپنی کا نقصان ہے جس نے میرے سے پارٹنرشپ نہیں کی۔ تو کیا یہ غرور نہیں ہو گیا؟ ایک صحافی نے طنز کیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مقابل کو نقصان ہوا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جب اس کمپنی کو لاس ہوگا، کیونکہ اس کے پروڈکٹس کا معیار زیادہ دیر ٹک نہیں پائے گا۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ مواد خالص نہیں، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ سو نقصان میرا نہیں، سامنے والے کا ہے۔ سارے لوگ تالیاں پیٹنے لگے۔ وہ یہ کہتے ہی شکریہ ادا کر کے اسٹیج سے اترا۔ حال میں چمگویا ہونا شروع ہو گئی اور وہ فاتحانہ چلتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ حال سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے شمس کے دل میں بام بڑ جلنے لگے اور اس نے داؤد کو برباد کرنے کا پکا انتظام کر لیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وقت کیا چلتا ہے۔ وہ شام کو گھر کے سارے برتن دھو دینے کے بعد بستر پر لیٹ کر آرام کرنے ہی لگی تھی کہ بڑی بھابھی دندناتی ہوئی اندر آئی۔ کیا اس کی زندگی میں سکون لکھا بھی تھا؟ اس نے عرش کی جانب نگاہ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ تمہارے بھائی تمہیں بلا رہے ہیں، خیریت؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اسے ضرورت کے وقت ہی یاد کیا جاتا تھا۔ او بی بی چل کر دیکھ لو، تمہاری نوکر نہیں میں کہ تمہیں پیغام پہنچاتی رہوں۔ بھابھی نے تو لگتا تھا انگارے چبائے ہے اور دوپٹہ لیتے ہوئے بھابھی کے پیچھے چل دی جہاں لاؤنج میں اس کے سارے بھائی براجما تھے اور بھابھی ابھی ان کی رہنمائی میں بیٹھی تھی۔ وہ ان سب کو اکٹھا بیٹھا دیکھ کر دل میں التو جلالتو کا ورد کرتے آگے بڑھی، کیونکہ جب بھی سب اکٹھے بیٹھتے تھے تو شامت ہمیشہ اسی کی آتی تھی، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ اب بھی وہ لرزتی ہوئی آگے بڑھی اور پوچھا، جی بھائی آپ نے بلایا؟ بڑے بھائی نے ہنکارا بھرا اور بات شروع کی۔ ہم سب نے مل کر تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے۔ اس کے اوسان خطا ہوئے۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہم نے تمہاری شادی کرنی ہے اسی مہینے کے آخر پر۔ مہر کا وجود سناٹو کی زد میں آ گیا۔ کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ کپ کپایا، ٹانگیں بھی لرزنے لگی، بلکہ انہوں نے تو اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے وہ دڑم سے زمین بوس ہوئی۔ فضا میں جیسے آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، اسے سانس لینے کے باوجود بھی نہیں آ رہا تھا۔ گلے میں آنسو کا گولا اٹک کر رہ گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی ذات کے لیے آواز اٹھا سکے۔ کیوں؟ آخر کیوں کیا آپ سب لوگوں نے ایسا؟ آخر اس نے ہمت کر کے بول ہی دیا۔ کیوں؟ اب نہ کرتے تو کب کرتے؟ کیا ہمیشہ تمہیں گھر میں بٹھا کر رکھیں گے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ بھابھی نے ہاتھ نچا نچا کر کہا۔ مہر کا دل خون ہوا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ اس کی آواز کے بعد ہر جگہ سناٹا چھا گیا، کوئی کچھ بول نہیں سکا۔ رات کے 8:30 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ داؤد کی بیوی ابھی تک شمس کی پرسنل ڈگ کے زیر اثر تھی۔ داؤد تم بھی شمس کی طرح امیر کبیر ہو سکتے ہو، مگر تمہیں اپنی سو کالڈ عزت عزیز ہے۔ اس نے نحوت سے کہا، تم آکسفورڈ سے ڈگری لائے ہو اور ابھی تک شمس سے کم حیثیت رکھتے ہو۔ بیوی کی زبان درازی پر داؤد کا غصہ اور تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جو کچھ بھی ہوں وہ میری محنت کا نتیجہ ہے، اور جو کچھ وہ ہے وہ اس کی چالاکی اور رشوت کا نتیجہ ہے۔ یہی کہنا چاہ رہے ہو نا تم؟ اس کی بیوی نے اس کی بات منہ سے جپٹ لی۔ تم اس طرح تھرڈ کلاس عورتوں کی طرح زبان کے جوہر دکھاتی ہوئی کتنی بری لگ رہی ہو مجھے۔ کاش میں یہ تمہیں بتا سکتا۔ اب بنا کوئی بحث کیے جلدی چلو، پارٹی کے لیے بہت لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی بیوی بھی برے برے منہ بناتی اس کے پیچھے چل دی۔
آج پھر وہ حاج اپنی ویش سے ملنے چھت پر آیا تھا۔ چاندنی رات پر پسو ماحول میں وہ دونوں کمر سے کمر ٹکائے آسمان کو رات کی چادر اوڑے دیکھ رہے تھے۔ دونوں میں مانی خیز خاموشی جاری تھی۔ وہ جی تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ ویش نے اپنے لہجے میں اشتیاق لیے پوچھا۔ وہ جی اس کے اشتیاق آمیز لہجے پر مسکرا دیا اور پھر بولنا شروع ہوا، اتنی جتنی پر ہاتھ کو شیری سے، پنو کو سسی سے، مجنو کو لیلا سے، رانجے کو ہیر سے، مہیوال کو سوہنی سے۔ اس کا لہجہ محبت سے لبریز تھا، اتنا کہ ویش کئی بار صدقے واری جاتی، لیکن اس کی اس مثال پر وہ تڑپ اٹھی اور مڑ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کی پیالی میں بھرا۔ مگر ان سب کی محبت کو تو زوال تھا، اس کے لہجے میں خوف پنہا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی محبت کو نہیں پا سکا تھا، ہاں لیکن ان کی محبت تو امر تھی نا۔ مگر فکر مت کرو، ہمارے پیار کو زوال نہیں، ہم جلد ایک ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر پرسکون ہوتے ویش نے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹھکا دیا، جسے وہ پیار سے سہلانے لگا۔ دور کڑی قسمت ان کے اس یقین پر مسکرائی تھی۔ اب قسمت کو کیا منظور تھا، یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا۔ ایان اور ریان ڈائننگ ہال میں بیٹھے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر رہے تھے جب ایان نے تک کر ٹیبل پر اپنا سر رکھا اور پینسل اور کتابیں چھوڑ دی۔ کیا ہوا ایان؟ ریان نے اپنے لہجے میں فکر سموئے پوچھا۔ ایان نے اداس لہجے میں اپنا معاملہ بیان کیا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اب تو ہم ان سے مل بھی نہیں سکتے، رات کا وقت ہے، ریان نے پریشانی سے کہا۔ تو ہم انہیں کال کرتے ہیں نا، ایان نے چہکتے ہوئے کہا۔ مگر کیسے؟ ہمارے پاس تو ان کا نمبر ہی نہیں ہے، ایان نے منہ بنا کر کہا۔ ارے ہے نا، آج انہوں نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا کیونکہ وہ مجھے تم سے زیادہ پسند کرتی ہے، ریان نے بحریہ لہجے میں کہا۔ مجھے بھی وہ تمہارے جتنا ہی پسند کرتی ہے، ایان نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، اور دونوں پرجوش لہجے میں اسے کال ملانے دوڑے۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا انتہائی مشکل تھا کہ جو ابھی اس کے بھائیوں نے کہا وہ سچ بھی تھا یا نہیں۔ وہ بھلا اپنے شوہر کی جگہ اتنی جلدی کسی اور کو کیسے دے سکتی تھی، اور وہ بھی وہ شوہر جس سے اسے انتہا کی محبت تھی۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، اب یہ تم پر ہے کہ تم اسے کتنا مان دیتی ہو، کیونکہ بابا جان کی بھی یہی خواہش تھی۔ اگر یقین نہ آئے تو ان کا ہاتھ پڑھ لینا، بڑے بھائی نے اسے ہاتھ پکڑاتے ہوئے کہا، جسے اس نے ضبط سے مٹھی میں بینچا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اندر آ کر وہ اپنے بابا کا ہاتھ پڑھ کے پوٹ پوٹ کر رو دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی دکھوں کے بکھیرے میں رہے، تبھی وہ اس کے لیے اچھے رشتے کی خواہش کر بیٹھے۔ آج رات پھر اس کی آنسو میں کٹنی تھی۔ شمس چوتھائی اپنے کسی میٹنگ کے سلسلے میں ریسٹورنٹ آیا تھا، جہاں اس نے واپسی پر داؤد کی بیوی کو ایک ٹیبل پر تنہا بیٹھے دیکھا۔ داؤد کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ شان سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور گلا کنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جو کہ فون میں بزی تھی۔ شمس کے کنکارنے پر وہ ہوش میں آئی اور شمس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پسندیدگی چمکی۔ میں آئی، شمس نے چیئر کھینچ کر اس سے بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ یا شور، اس نے انداز دل ربائی سے کہا۔ شمس سے ملاقات کا موقع وہ کسی طرح بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ شمس کی نظریں اس کے گہرے گلے پر تھی، جو اس نے جھکتے ہوئے ذرا اور دکھایا۔ کیسی ہے مس داؤد؟ شمس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک، اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ ویسے معاف کیجیے گا، آپ جیسی خوبصورت لڑکی داؤد جیسے خشک مزاج بندے کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی۔ آپ کے لیے تو کوئی آپ کی تعریف بیان کرنے والا ہونا چاہیے تھا، جو آپ کی صحیح قدر کرتا، اور داؤد کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ آپ کے حسن کی صحیح قدر کرتا ہوگا۔ شمس نے عیارانہ لہجے میں اس کے ہاتھ کی پشت کو نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ اپنے حسن کی یوں تعریف ہوتے دیکھ کر وہ مسکرائی اور بے باک لہجے میں کہا، مجھے بھی کسی ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جو کہ میری قدر کرے، میری خواہشات کو اولین ترجیح دے، جو کہ داؤد دینے سے رہا۔ اس نے نخوت سے کہا، ابھی بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی ایک اشارے کے منتظر ہے۔ شمس نے اسے قریب ہوتے ہوئے کہا، ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ مجھے شادی کیا پر کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھے تو مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین آ جائے گا۔ شمس اپنا کام اتنی آسانی سے ہوتا دیکھ کر شیطانی مسکرایا۔ اگر تم میرا داؤد سے زیادہ خیال کرو تو میں اس بارے میں سوچ سکتی ہوں، اس نے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور وہ شمس جیسے امیر اور شہرت یافتہ شخص کا ہی ساتھ چاہتی تھی، اس لیے اس نے سالوں پہلے داؤد کا ساتھ قبول کیا تھا۔ اب جب کہ اسے داؤد سے بھی دولت مند اور خوش شکل شخص مل رہا تھا تو وہ کیوں کرنا کرتی؟ وہ تو اس وقت خود کو ہوا میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے جلد از جلد داؤد سے جان چھڑانی تھی۔ بابا لوگ سچ کیوں نہیں بولتے، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ چھوٹی سی لڑکی نے اپنے بابا کی گود میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ بیٹا سچ بولنا مشکل ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا آسان۔
اس لیے لوگ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، لیکن سچ بولنا دنیا میں جتنا مشکل ہے وہ ہماری آخرت اتنی ہی آسان کر دیتا ہے، جبکہ جھوٹ ہماری آخرت خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی جھوٹ سے کام نہ لینا بلکہ ہمیشہ سچ بولنا۔ اس کے باپ نے پیار سے سر تپکتے ہوئے کہا۔ وہاج جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا سب پریشان حال کھڑے ہیں۔ درمیانی بابی نے ویش پر اپنا سونے کا لاکٹ چوری کرنے کا الزام لگایا تھا، جبکہ بھائی سختی سے اس پر باس پوس کر رہے تھے۔ بڑے بھائی نے اس کا ہاتھ سختی سے جھنجھوڑا ہوا تھا، جو کہ درد کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ ویش کا چہرہ آنسو سے بھرا تھا اور وہ روتے ہوئے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہے تھے، مگر کسی کو اس کی بات پر یقین نہیں تھا سوائے اس کے ماں باپ کے، جو بیٹیوں کو شانت کرنے میں لگے تھے۔ پاس ہی بڑے تایا اور تائی بھی کھڑے تھے۔ بھائی میرا یقین کرے، میں نے کوئی لاکٹ نہیں چرایا۔ درد کے مارے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، تھپڑ سے اس کا منہ سرخ ہو چکا تھا، جس نے وہاج کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر وہاج کے دل پر گونسا پڑا تھا۔ فوراً سے پیشتر وہاج بھائی اور ویش کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بہنوں سے بات کرنے کا؟ وہاج دوڑا اور ساتھ ہی ویش کو ایک ہاتھ کے ہلکے میں لیا، جیسے اس کی ڈال بنا ہو۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس نے چوری کی ہے تو تم کیا کرو گے؟ وہاج نے ان پر ایک تمسخرانہ نگاہ ڈالی۔ مجھے اپنی ویش پر پورا یقین ہے، وہ ایسا کام کبھی نہیں کر سکتی۔ اس نے ویش کو اپنی محبت کا مان بخشا تھا۔ کیا آپ نے ایک دفعہ بھی کمرے میں چیک کیا یا ایسے ہی اس پر الزام لگا دیا؟ روبینہ نے دیکھا ہے، کمرے میں نہیں ہے، بڑے بھائی نے اپنی بیوی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ نے تو نہیں چیک کیا نا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چوری ویش نے ہی کی ہے؟ وہاج سرد لہجے میں بولا۔ تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ روبینہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بڑے بھائی تیش میں آئے۔ اگر ایک بار دیکھ لیا جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے کہنے پر سب متفق نظر آ رہے تھے۔ سب اس کے کمرے میں تلاشی کے لیے گئے۔ بڑی بابی کا تو سانس ہی سوکھ گیا تھا، ان کی چلائی چال الٹی پڑ گئی تھی، اور تلاشی کے بعد لاکٹ کمرے سے ہی برآمد ہوا۔ بڑے بھائی شرمندہ نظر آنے لگے تھے، مگر پھر بھی بہن سے دو لفظ معافی کے نہ کہے۔ ویش نے رو رو کر طبیعت خراب کر لی تھی، جس کا وہاج کو دلی دکھ تھا۔ آئندہ ویش پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ میں ہر دفعہ آپ کا لحاظ نہیں کروں گا، کیونکہ جس پر الزام لگا رہے تھے وہ بیوی ہے میری۔ یہ تو ویش نے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے قابو کیا ہوا تھا، ورنہ تو پتہ نہیں وہ کیا کر گزر تھا۔ یہ تو وہاج ہی جانتا تھا کہ ویش کو اس حال میں دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزری تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو اس کا مجرم تصور کر رہا تھا، کیونکہ وہ پہلے نہ پہنچ سکا تھا اور بار بار ویش کو ہاتھ لگا کر دیکھتا تھا کہ کہیں اسے زیادہ تو نہیں لگی۔ اس کے اس فکرمندانہ لہجے اور حفاظت پر ویش کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی، اور یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے، تشکر کے تھے۔ وہ جتنا بھی خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتی، مگر حقیقت چاہ کر بھی بدل نہیں سکتی تھی۔ اس نے بارہا اپنے بابا کا ہاتھ پڑا، مگر تلخ حقیقت اس کے آگے پر پھیلائی کڑی تھی۔ اس کے بابا نے اس کی آنے والی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس سے شادی کرنے کی خواہش کی تھی۔ وہ مر کر بھی اپنے بابا کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی تھی، لیکن یہ اس کے لیے اپنا دل چیر دینے کے مترادف تھا۔ 3 دن اور 3 رات اشکوں میں گزار دینے کے بعد اس نے یہ زہر بھرا گھونٹ پینے کی ٹان لی تھی۔ بابا سے آگے کچھ نہیں۔ اس نے بے رحمی سے اپنے آنسو پہنچے اور اگلا لائحہ عمل طے کر کے اپنے بڑے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اب تو آریا پار ہونا تھا۔ داؤد کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کی گھر پر توجہ صفر تھی، اور تو اور وہ بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا بھول ہی گئی تھی۔ داؤد اسے کافی دفعہ ٹوک چکا تھا، مگر اس پر کسی چیز، کسی روک ٹوک کا اثر ہونا تھا نہ ہوا، بلکہ آج تو داؤد نے وہ شرمناک منظر دیکھا تھا کہ اب کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ اتنی شرمناک حالت میں پائی گئی۔ وہ گھر میں اضطراب کے عالم میں لاؤنج میں ادھر ادھر ٹہل کر اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا، جو رات کے 1 بجے بھی گھر سے غیر حاضر تھی۔ اچانک ہی باہر سے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی، جو اس کی آمد کی خبر دے رہی تھی۔ اس کی ہونہار نظریں دروازے پر ہی ٹکی تھی، جہاں سے اس کی بیوی رحمہ کافی نازیبا کپڑوں میں لڑکڑاتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ ضبط کے باوجود اس کی داڑھ پورے لاؤنج میں گونجی، جو اس کے شدید غصے کی علامت تھی۔ میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، اس کی بیوی آگے سے ترش لہجے میں بولی۔ اس کی بدتمیزی پر داؤد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور اس نے گھما کر اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، جو اس کا باری ہاتھ پڑتے ہی لڑکڑا کر صوفے کے پاس گری۔ ساتھ ہی اس کا سارا نشہ حیران ہوا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تمہاری سو کالڈ عزت ہوں میں، اس کی بیوی غصے سے لڑکڑاتے لہجے میں بولی۔ وہی عزت جو اپنے آپ کو کسی اور کے بیڈ کی زینت بنا چکی ہے۔ داؤد کے سرد و سپاٹ لہجے پر وہ 2 پل کو تو گھبرا گئی، پھر ڈیٹ بنتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔
ہاں تو ٹھیک ہے، اب سچ سامنے آ ہی گیا تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کے ڈیٹ پن پر اس کو بہت پیش آیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں اپنے بچوں کی پرواہ ہے بھی یا نہیں؟ داؤد بے یقینی سے بولا۔ بچے؟ میرے بچے نہیں، صرف اپنے بچے کہو۔ میرے لیے صرف وہ پاؤں میں بندی زنجیریں تھی جو تم نے باندھی، باقی میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ویسے بھی ایسے ڈسیبل بچوں کی ماں کہلانے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ کیسی ماں تھی وہ جو شام کی طرح اپنے مفاد کی خاطر اپنے بچوں کو بھی راستے سے ہٹا دیتی ہے؟ داؤد کی بس ہوئی تھی، تبھی غصے سے داڑا۔ بس، بہت بول لیا تم نے اور بہت سن لیا میں نے، خبردار جو ایک لفظ بھی میرے بچوں کے بارے میں کہا۔ ارے بے حس عورت، کم سے کم بولنے سے پہلے یہ تو سوچ لیتی کہ سگی ماں ہو تم ان کی، مگر تم تو ڈائن ہو جو اپنے گھر ہی وار کرتی ہے۔ جاؤ، میں داؤد شاہ نے تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دی۔ طلاق دی، طلاق دی۔ اسے امید نہیں تھی کہ داؤد اتنی جلدی اسے طلاق دے کر اس کا راستہ صاف کر دے گا۔ وہ اپنے چمکتے کل کی خاطر اپنا آج برباد کر چکی تھی، مگر اس کو اس کا کوئی غم نہیں تھا۔ اس کو اپنی آنے والی زندگی چمکتی جو دکھائی دے رہی تھی۔ ہر جگہ سناٹا چھا گیا، بالکل کسی بنجر صحرا کی طرح۔ وش کے گھر اس وقت اداسی نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ وش بھی کسی کونے میں چپی آنسو بہا رہی تھی۔ جب وہ حاج اس کے پاس آیا، تم یہاں چپی بیٹی ہو، میں تمہیں باہر ڈھونڈ رہا تھا۔ چلو، میں نے کھانا نہیں کھایا، ساتھ کھاتے ہیں۔ وہ جی تم باہر جا رہے ہو؟ وش نے اس کی بات کاٹتے کہا۔ نہیں، میں نے ابو کو انکار کر دیا کیونکہ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ جی کے لہجے میں بے پرواہی تھی۔ لیکن یہ تو تمہارا ہافتہ نہ کہ تم باہر سے ہاؤس جاب کرو۔ اب تمہیں اتنا اچھا موقع مل رہا ہے تو کیوں گنوا رہے ہو؟ وش نے اس کے روبرو ہوتے پوچھا۔ وش سے آگے کچھ نہیں۔ وہ حاج کے خواب بھی نہیں، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ حاج نے وش کا منہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تام کے کہا۔ اتنی محبت پر وش کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ کوئی کسی کو اتنا بھی کیسے چاہ سکتا ہے؟ کیا اس کی چاہت کا بدلہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن کے چکا سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ سب گھر والے اس سے ناراض ہیں، پھر بھی وہ سب گھر والوں کی مخالفت مول کر صرف اور صرف اپنی وش کے لیے اپنے خوابوں کی قربانی دے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وش کا اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ اس کا بھی تو نہیں تھا نا۔ وعدہ کرو مجھ سے، وش نے آگے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ کیسا وعدہ؟ وہ حاج نے چمبے سے پوچھا۔ کرو تو، مگر مکرنا مت، وش نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ جان مانگ لیتی تم تو بھی بغیر سوچے دے دیتا، یہ تو پھر ایک وعدہ ہے، وہ حاج نے شدت سے کہا، اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا اور اسے بولنے کا اشارہ کیا جیسے جاننا چاہتا ہو۔ وعدہ کیا ہے؟